آج کی ویڈیو کسی موضوع پر نہیں بلکہ ان تلخ حقائق پر ہے جس کا سامنا بہت سے ملکوں کی عورتیں کر رہی ہیں۔ ایک ایسے ہی تلخ اور تکلیف دہ واقعے کی میں ان گزرے دنوں میں گواہ بنی ہوں، جس سے میری نظر میں ہر سمجھدار شخص کو عبرت لینی چاہیے۔ ایک غریب گھرانہ جس میں باپ نے 6 بیٹیاں ہر دوسرے سال صرف اس وجہ سے پیدا کروائیں کہ اسے بیٹے اور اس کی ماں کو پوتے کی شدید خواہش تھی تاکہ ان کی نسل آگے چل سکے اور وہ برادری میں فخر سے بتا سکیں کہ ان کے بعد بھی کوئی ان کا والی وارث ہے۔ غربت کی وجہ سے اس عورت کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی، لیکن پھر بھی وہ بچے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی اپنی بیٹیوں کو پالنے اور گھر کو چلانے کے لیے کرتی گئی۔ ڈاکٹر نے 6ٹھی بیٹی پیدا ہونے پر اسے مزید بچے پیدا کرنے سے منع کر دیا، مگر وقتاً فوقتاً اس پر بیٹے کی خواہش کا پریشر بڑھتا ہی چلا گیا۔ میں نے جب بھی اس عورت کو سمجھایا کہ تم اپنے خاوند اور سسرال والوں کی یہ باتیں مت سنو اور ان کا اثر مت لو، ان بچیوں کو پالنے اور ان کو پڑھانے کی طرف توجہ دو، بیٹیاں تو بیٹوں سے بڑھ کر ماں باپ کے کام آ جاتی ہیں اور تمہاری صحت بھی اب اس کی اجازت نہیں دیتی، تو اس نے مجھے ہمیشہ آنسوں اور بیچارگی سے یہی کہا کہ باجی، میں تو یہ سب سمجھتی ہوں، لیکن میرا گھر والا اور سسرال والے یہ نہیں سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ ان کی باتوں سے میں خود بھی بہت پریشان ہوں۔ کچھ وقت بعد وہ پھر امید سے ہو گئی اور اب کی بار بیٹے کے لیے اس کے پہلے بھی اور بعد میں بھی مختلف کورسز کروائے گئے تاکہ ہر حال میں بیٹا ہی پیدا ہو، لیکن اس کی صحت کی خرابی کی وجہ سے 3-4 مہینے بعد ہی اس کا حمل ضائع ہوتے ہوتے بچا، اور ڈاکٹرز نے اس کی اور بچے کی جان بچانے کے لیے اسے محنت مزدوری کرنے اور اپنے گھر میں بھی زیادہ کاموں سے منع کر دیا۔ 9 مہینے پورے ہونے کے بعد ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، لیکن پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ بچہ رویا نہیں، جیسے بچے کے لیے دنیا میں آتے ہی رونا ضروری ہوتا ہے۔ جس نارمل کلینک میں اس کا کیس ہوا تھا، اس ڈاکٹر نے رلانے کی تو کوشش کی، اور جب وہ بچہ تھوڑا سا رویا تو اسے سب ٹھیک ہے اور اوکے ہے کہہ کے گھر بھیج دیا۔ 2 دن وہ معصوم نومولود بچہ سانس کی نالی اور کئی مشینوں میں جکڑا رہا اور بالآخر اپنی جان کو موت کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ اس ماں کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو بچے کی وفات پر اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اپنے گھر تھی اور اسے ہسپتال میں بلا کر اس کا مرا ہوا بچہ دکھایا جا رہا ہو؟ مجھے بتائیں، کیا یہ ہے ہمارا اسلامی اور دینی ملک جس میں ہمیں دین اور اس کے طریقے نہیں، جہالت ہی جہالت دیکھنے کو ملتی ہے؟ میں نہیں جانتی اس میں اللہ کی کوئی مصلحت تھی، کوئی آزمائش، یا اس باپ کے لیے کوئی سبق یا سزا۔ ہم کسی کے اعمال کا حساب کرنے والے ہوتے ہی کون ہیں، لیکن میں اتنا ضرور سب سے اور خصوصاً ان باپوں یا ساسوں سے اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اولاد کی خواہش اور پھر بیٹے کی خواہش کو صرف خواہش نہیں بنایا، اسے نعوذ باللہ اللہ سے لڑائی اور کیا اپنی ضد سمجھ لیا ہے؟ اولاد نہ ہوئی تو دوسری تیسری شادی کر دو، اولاد نہیں ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دو، گھر سے نکال دو۔ خدا کے لیے سمجھ جائیں اور سنبھل جائیں، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، مت الجھیں اللہ سے، کیونکہ اللہ راضی رہنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ہی نوازتا ہے۔ اس واقعے سے ہی عبرت حاصل کر لیں اور مجھے بتائیں، کیا آیا اس باپ کے ہاتھ؟ بیٹا پا کر اسے اپنی گود میں لے کر اسے اپنے ہاتھوں سے ہی دفنا دیا۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے کی مشقت اٹھا کر اسے کتنی تکلیف سے پیدا کیا تھا، کیا وہ یہ ساری زندگی یہ سب کچھ بھول پائے گی؟ جب بیٹی کی صحت اور زندگی کے بارے میں، آنے والے کل کے بارے میں آپ میں سے کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ بیٹا آپ کے بڑھاپے میں آپ کو سنبھالے گا بھی یا نہیں، سکھ دے گا بھی یا نہیں، آپ کی اپنی زندگی بھی اولاد کے ساتھ رہنے کی ہے یا نہیں، تو اپنی موجودہ زندگی کی خوشیوں کو ایسی خواہشات سے کیوں دکھوں میں ہی، کیوں تکلیفوں میں ہی اپنے ہی ہاتھوں آپ لوگ دھکیلتے ہو؟ اپنی بیویوں کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی جان کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں، کیونکہ کل کو آپ کی بیٹیوں نے بھی کسی کی بیوی بننا ہے۔ خدا را سوچیں، خدا را سوچیں، سمجھیں اور ابھی بھی سنبھل جائیں۔